السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 200 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو صبر کرو، وصابرو اور صبر میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور صبر میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، اور صبر میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، رابطو اور مضبوطی سے مستقل اپنے گول پر ڈٹے رہو، جمے رہو، حد اور اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرو، لعلکم واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، فی نفسی ہی صبر کرو، صبر میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، اپنی سرحدوں اور نفسوں کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت قرآن پاک کی مختلف مقامات پر موتیوں کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں اور اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو جو اس میں معنی کا جہان آباد ہوتا ہے وہ اس کو جان کر آپ حیرت کے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظیم الشان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ سادہ ترین الفاظ میں قرآن نے بہت ہی ڈیپ میسیجز دیے ہیں۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنے کی جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جس کے بارے میں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں دیکھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آیت کا آخری حصہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا جس میں اللہ فرماتا ہے وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صبر اور صابر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصبرو، خود صبر کرو، یعنی کہ ایک کام ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے، آپ رک جائیں، آپ پریشان ہو جائیں، آپ کسی وجہ سے ڈاؤن فیل کریں، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن یہ کنڈیشن یہ سچویشن فار دا ٹائم بینگ تو آپ کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ مستقل بنیادوں پر اس کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو آج ہماری زیر مطالعہ آیت ہوگی وہ ہمیں یہ بتائے گی کہ صبر کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے۔ جب آپ ایک مختلف تفاسیر کی کتابوں میں اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ سے ریلیٹ کرتی ہوئی آیت ہے، جس میں کہ جنگ کے موقع پر صبر کرنا اور جنگ کے موقع پر اجتماعی صبر کرنا اور صبر میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی کوشش کرنا، اور رابطے میں رہنا، یعنی کہ وہاں پر اپنی فوجوں کے ساتھ آپس میں ربط اور باہمی ربط و تعلق رکھنا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر سرحدوں پر جم کر بیٹھ جانا اور نگرانی کرنا۔ یہ ہے کچھ تفاسیر میں اس کی تفسیر کی گئی قرآن پاک کے۔ لیکن چونکہ جب ہم نے اس کی یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو آپ اس کی عربک ڈکشنری میں دیکھیں، کیونکہ ایک ایک لفظ کے کئی میننگز ہوتے ہیں، اور وہ ایک لفظ کی ایک میننگ کو شاید کسی ایک مترجم نے لے لیا اور اس کو اپنے ترجمے میں ڈال دیا، لیکن جب آپ اس کے سارے میننگز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کتنی وسیع اپنی قرآن پاک کی زبان کتنی وسعت رکھتی ہے۔ اب یہاں پر رباط جو لفظی مطلب ہے وہ ڈوری یا رسی ہوتی ہے، یا وہ دھاگا ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے کس کر باندھا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ویژول امیجری اپنے سامنے کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو آپ نے کھڑا کیا تو وہ کھڑی ہونے کے لیے کسی سہارے کی متلاشی ہے۔ جیسا کہ آپ کناتیں لگاتے ہیں تو اس کنات کو لگانے کے لیے اوبویسلی ایک ڈوری یا ڈنڈی ہوتی ہے جس کو آپ کس کر اس کنات کو کہیں پر فکس کر دیتے ہیں، اور وہ ڈنڈی، وہ ڈوری یا وہ رسی، اس کے ذریعے اس کنات کو آپ کھڑا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کی زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو اداسیاں آتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نامساعد حالات آ جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ بندہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ مستقل بنیادوں پر صبر کیسے کرے گا، آئیے آج ہم وہ پڑھتے ہیں۔ تو مستقل بنیادوں پر صبر کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں جو یہاں پہ قرآن نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1 تو اللہ نے فرمایا ہے صابرو۔ جو صبر ہے وہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، جب آپ نے مل کر کسی کام کو حاصل کرنا ہے، اگر جنگ کی بات ہی ہے
تو صبر میں مسابقت کرنی ہے، یعنی کہ اس فیلڈ میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور دوسرے بندے نے جتنا صبر کیا تو آپ نے اس سے زیادہ صبر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے جیسا اس کی بہترین اگزامپلز ہمارے پاس مغازی یا غزووں کی جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، جس میں کہ 2-3 غزوے تو سب نہیں پڑھے ہوں گے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ اب ان 3 غزووں میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے بہادری کے جوہر دکھائے ایسے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، اور انہوں نے میدان جنگ کی تنگیوں اور تکلیفوں پر یوں صبر کیا کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک صابر ہمارے سامنے مسلمان سامنے آیا۔ تو صابرو مطلب مل کر صبر کرو، یا صبر کرنے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، یعنی کہ اس نے اگر اس پر صبر کیا ہے تو میں اس سے زیادہ صبر کروں گا۔ تو یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ ایک تو صبر کر لیا خود، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دوسرا بندہ بھی اسی تکلیف پر اسی طریقے سے صبر کر رہا ہے، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس سے بہتر کیسے کرنا ہے، میں اس اپنے صبر کو اس سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ تو صابرو، اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے رابطو، یعنی رابطے میں رہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت اپنے نفس کو جزا اور فضا سے روکنے کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ بخاری میں ہم نے پڑھی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واصبروا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ ایک طرف، تم کو میری طرح کی مصیبت نہیں پہنچی۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا دراصل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب آپ گئے اس کو پتہ چلا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ واپس آپ کے دروازے پر آئی۔ آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کیا ہے؟ صبر پہلی بار مصیبت کے پہنچنے پر جو صبر کرے گا وہی اجر پائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ساری عمر ہی روتا رہے۔ صبر تو پھر کرنا ہی پڑے گا نا بھائی۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس میں کسی نے توڑ دی ہے، آپ کے کسی بچے نے آپ کی کوئی واز توڑ دیا ہے، کوئی آپ کا ڈنر سیٹ کی کوئی پلیٹ توڑ دی ہے، اور آپ اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں اور اس کو ماریں اور اس کو ڈانٹیں اور اس کو سارا کچھ کہیں، باتیں بھی سنائیں، اور اینڈ پہ کہیں چلو جی بھائی اب صبر ہی کرنا پڑے گا، اب کیا کریں۔ تو اس سے وہ اجر نہیں ملے گا۔ اجر کب ملے گا؟ جب کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، آپ خاموشی سے صبر کر جائیں تو اجر ملے گا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور کفار سے جنگ کے وقت یہ بھی ایک اس کی امپلیمنٹیشن ہے، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا صبر آزما کام ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ روک لینا۔ اور بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے ایک دن انتظار کیا حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی توقع نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو، تو صبر کرو، یقین رکھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب یہ اس کا رابطہ مطلب اپنے دل کو مضبوط کر کے باندھ لینا، لائک ایک ڈوری یا ڈنڈی کے ساتھ اور رسی کے ساتھ، اور اس کو ڈولنے نہیں دینا، استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہنا۔ اور اس کے لیے ذریعے کیا بنیں گے؟ اس کے لیے ذریعے بنیں گے رباط کیا ہے؟ عبادت کی مشقتوں کو برداشت کرنا۔ جب آپ ایک عبادت گزار بندہ ہیں تو اس وقت آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا، وہ آپ کے دل کو باندھ دے گا۔ آپ کا دل جو ڈول جاتا ہے نا، آپ کا دل جو پریشان ہو جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ مختلف طرح کے ہول دماغ میں آتے ہیں اور مستقبل کے خدشات ستاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے دماغ سے نکلیں گی جب آپ رباط کریں گے۔ رباط کیا ہے؟ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورج گرہن ہوا، اس دن نبی کریم گھبرائے، آپ نے اپنی قمیص پہنی اور چادر اوڑھی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس دن بہت لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے عمر میں بڑی تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، ایک عورت میری بنسبت بیمار تھی، وہ بھی قیام میں تھی، تو میں نے دل میں کہا میں تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ طویل قیام کی مشقت پر صبر کرو۔ تو رباط کیا ہے؟ اپنے آپ کو
عبادت کے لیے جتنا آپ اپنے دل میں عبادت کے لیے شوق پیدا کریں گے اتنا ہی آپ کا دل مضبوط ہوگا اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے۔ سلمہ بنت صخر بیان کرتے ہیں، اب یہ کیا ہے، ایک اور صبر ہے، حرص، غضب یعنی کہ غصے اور شہوت کے تقاضوں پر صبر کرنا۔ اس پہ بھی جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے دل کو رباط نصیب ہوتا ہے، آپ کا دل باندھا جاتا ہے، آپ کے دل میں جو ایک کمزوری ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، سلمہ بن صخر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں زہار کر لیا اور پھر ایک رات کو میں نے ان سے زوجیت کے تعلقات قائم کر لیے۔ نبی کریم سے میں نے یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اے سلمہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ میں نے 2 دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے تقصیر ہو گئی اور میں آپ کے حکم پر صابر ہوں، آپ جو حکم اللہ دیتا ہے وہ مجھے فرمائیے، میں کر گزروں گا۔ تو صابر مطلب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو جما لیں، تو یہ بہت ایک وسیع ٹرمینالوجی ہے۔ اس میں آپ کی پرسنل لائف بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی سوشل لائف بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی ڈومیسٹک لائف بھی آ جاتی ہے، عائلی زندگی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کا جنگ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ روکنا ہے نا خود کو۔ آپ کوئی بھی کام آپ کا دل نہیں کرتا تو اگر آپ نے یہ آپ کا لائف سٹائل ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہ کریں گے، جو نہیں دل کرتا وہ نہیں کریں گے، تو آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کسی مقصد یا منزل تک پہنچنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اپنے آپ کو روک لینا ہے، اس کام یا اس کاز یا اس مقصد کے ساتھ جوڑ لینا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ کے دل میں یہ پریشانی آتی ہے تو اس کو رباط کرنا پڑتا ہے، اور وہ رباط کس سے ہوگا؟ وہ نمازوں سے، عبادتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ سر اطاعت خم کرنے سے جو آپ کے دل کی کیفیت پیدا ہوگی نا، اس سے آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی عام زندگی میں ان کی زندگی میں اگر کوئی صدمہ یا پریشانی آ جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے صبر کر جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ نماز، قرآن وغیرہ یا تسبیح نہیں پڑھتے۔ وہ بہت زیادہ بہت دیر تک اس صدمے میں رہتے ہیں اور دل میں اس کا دکھ بھی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو رابطہ مطلب رابطوں کا مطلب ایک رابطہ بھی ہے، جیسا کہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس رابطے کا مطلب پھر کیا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے اس میں رابطہ اللہ سے کرو، انسانوں سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف آئی ہے، آپ کا ربط، آپ کے دل کا ٹھہراؤ اور قرار اللہ سے گفت و شنید کر کے اپنے سرگوشیاں اور راز اسے شیئر کر کے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو رابطوں کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اللہ سے رابطہ رکھو، اللہ سے صبر کرو اور اللہ سے رابطہ رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ مشرکین جو ان کو اپنے زبان سے ایذا پہنچاتے تھے یا اپنے عمل سے ایذا پہنچاتے تھے، آپ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور رباط مطلب اپنے آپ کو روک لینا اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر مستقل جم کر بیٹھے رہنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جیسے قرآن فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ ان کے لیے یعنی کہ کافروں کے لیے رباط الخیل، گھوڑوں کے باندھنے سے تیاریاں رکھو تاکہ وہ آپ کی اس جنگی تیاریوں کو دیکھ کر مرعوب ہوں۔ تو یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ربط کا لفظ کیا ہے؟ یہ اصحاب کہف کے ساتھ آیا کہ جب وہ نوجوان تھے اور بادشاہ کے دربار میں گئے تو انہوں نے جب وہاں پہ جا کر سپیچ کرنی تھی تو ایک نیچرل ڈر تھا، تو ان کے دل کو اللہ نے ربط کر دیا، اللہ نے ان کے دل کو باندھ دیا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کناتوں کو رسیوں سے باندھ کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ نے باندھ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو صبر سے اس جماعت کے ساتھ رہنا پڑے گا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو فرمایا کہ اگر کوئی اپنے امیر کی ناگوار بات دیکھو تو صبر کرو، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدہ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ مرابطہ یعنی کہ ربط کی ایک اور قسم کیا ہے کہ ہم عبادت پہ اپنے آپ کو جما لیں، استقامت کریں، جیسا آسان ہے یا مشکل ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ زندگی میں نماز کی ہی ہم پر ایک پابندی لگا دی گئی کہ دن میں 5 پڑھنی ہے،
جب کبھی آپ اپنے گھر میں ہیں، سکون سے ہیں، آپ کے لیے لائف ایزی ہے، آپ کو نماز پڑھنا مشکل نہیں، لیکن ہمیشہ زندگی آسان دنوں پر تو مشتمل نہیں ہوتی، کبھی آپ کے لیے اس نماز کی ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گئے ہوئے تھے، آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، آپ کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا، اور بہت سے اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، آپ بیمار تھے، تو اس صورت میں رباط مطلب کیا ہے؟ باندھ لیں اپنے آپ کو ایک رسی کی طرح، اس عبادت کی روٹین سے باندھ لیں، رباط کر لیں۔ تو اس کی بھی جو ہے قرآن پاک میں اللہ کے نبی نے اس کی احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں رباط کو، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کو رباط کہا گیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جسے اللہ گناہوں کو مٹا دے، درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط ہے۔ یعنی نماز سے نماز کا انتظار بھی ہمیں ہمارے صبر کے راستے میں چلنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھی یا سمجھی یا پڑھی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی ایک سچویشن میں ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ دراصل ہمارا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماری پچھلی ساری عبادات کی، اور اس کے بعد اس عبادات کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دل کتنا مضبوط ہوا ہے، کیا وہ اس تکلیف سچویشن کو برداشت کرنے کے قابل یہ دل ہوا ہے، اور وہ دل کی جو مضبوطی ہے، جو آپ کے کردار کی مضبوطی ہے، یا جو آپ کی استقامت ہے، وہ آپ کے بہت سی چیزوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہاں پہ بھی پڑھا کہ رباط کیا ہے؟ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہاں پر کوئی سرپرائزنگلی کتنی مزے کی مجھے جو چیز سمجھ میں وہی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اللہ کی مدد مانگو، صبر سے اللہ کی مدد مانگو۔ تو نماز صبر کرنے کے بعد آپ کا جب دل ڈول جائے گا نا، آپ کا دل نہیں ٹھہرے گا، آپ کے دل میں وسوسے آئیں گے، آپ کو لگا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، بچہ گر گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، اب کیا ہوگا، اب آپ کی نوکری چلی گئی، کاروبار بند ختم ہو گئے، اب کیا ہوگا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بندہ پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، اب کیا ہوگا، جو یہ اب کیا ہوگا والی کیفیت ہے نا، یا یہ کہ اب جو ہو گیا تو اس میں صبر کیسے کریں، اس کے بچوں کا کیا ہوگا، یہ مر گئے، یہ ساری چیزیں آپ رباط ہو جائے گا آپ کے دل کو مضبوطی سے اللہ ٹھہرا لے گا، پکڑ لے گا، جب آپ نماز کے لیے خود کو مستعد شو کریں گے، ایک پڑھ لیں گے اور دوسری کا انتظار کریں گے، مشقت کے وقت اٹھ کے پورا وضو کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے نبی اس کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتی کر لیں گے، باندھ لیں گے، تو پھر ایک تکلیف دے کر اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ یہ جو دل ہے یہ کتنا کو مضبوط ہوا ہے، یہ کس طریقے سے اس صدمے کو سہار سکتا ہے، اور ایکچولی اللہ نے ہمیں بنایا، اس کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ ایک پوٹینشیلز ہمارے اندر ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی۔ تو اس بات کو، اس کے علاوہ اس کی اور کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ سرحدوں کی نگہبانی کرو، یعنی کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے، ایسے ہم لوگوں کی فیملیز میں سے، خود ہم لوگ بھی ایسا ہماری زندگی کا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں ہم دین اسلام کی سرحدوں کی انٹلیکچوئل گراؤنڈز پہ اپنے علم سے، اپنے قلم سے، اپنے زبان سے حفاظت کریں۔ ایک تو ہے نا کہ سرحدوں پر جا کر ویسے پہرا دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منا میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ 1000 ایام سے افضل ہے، یعنی ایک دن پہرے داری کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ اس دوران مر گیا تو اس کا یہ اجر جاری رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ جو آن ڈیوٹی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، جو گارڈ ہیں اور کسی کی حفاظت کرتے کرتے وہ ڈیتھ ہو گئے، تو ان کا عمل، ان کا ثواب جاری ہے، کیونکہ وہ آن ڈیوٹی ان کی وفات ہوئی تھی، وہ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن نے ہمیں سمجھائی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہائیلی ڈگنیفائڈ انسان، بہت زیادہ سیلف کنٹرول رکھنے والا انسان،
اور آخر میں جو رابطو ہے اس کی بہت سے ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. اللہ سے رابطے میں رہو، ربط رکھو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر رہو. اور یہ کہ رابطے اب یہ جو لفظ ہے نا کہ رابطو، اس کو اگر ہم ویسے دیکھیں تو اسٹے کنیکٹڈ، اللہ سے کنیکٹڈ رہیں. کیسے کنیکٹڈ رہیں؟ اب یہ چونکہ میں جب عربی زبان کی وسعت ہے اتنی کہ ایک ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس لفظ پہ ہی ہم پورے لیسنز ریکارڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ سے کنیکشن میں رہیں، اسٹے کنیکٹڈ. تو آپ کو اس صبر کو برداشت کرنا، اس تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ اس کی کیا فارم ہے؟ نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد رابطو، اسٹے کنیکٹڈ کس سے؟ مسلم امہ سے. آپ اکیلے رہ کر صبر نہیں کر سکتے، آپ کو کسی ایسے بندے کی ضرورت پڑے گی جو کہ وہ تواصو بالحق ہے، وہ تواصو بالصبر ہے. لہٰذا اس جماعت کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رابطے میں رہنا ہے، اسٹے کنیکٹڈ، جو آپ کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں. اس کے بعد رابطو مطلب رابطے میں رہیں. آپ اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ایسے چینلز اور ایسی چیزیں دریافت کریں، ایسے راستے دریافت کریں کہ آپ کیسے لوگوں سے رابطہ کر سکیں. اور وہ اس صورت میں پھر ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ آپ نے پروپوگیٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے کیسے ایڈورٹائز کرنا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو، اس آیت کی یہ تفسیر یوں کرتے ہیں تو پھر اس میں پھر ہمیں ساری، تو اگر آپ اب یوز کرنا سیکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال سیکھیں، آپ ویڈیو اینیمیشن سیکھیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ آج کے دور کی ڈیمانڈ ہے، دس از دا نیڈ آف دا ڈے. اگر میں یہ نہیں سیکھتی، میں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتی اس فیلڈ میں، تو میں اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میں پیچھے رہ جاؤں گی. تو آپ کا یہ سیکھنا بھی عبادت ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک لفظ نہیں ہے، پوری اس میں فلسفی ہے. اللہ سے رابطے میں رہیں، استقامت کے ساتھ دین پر چلتے رہیں، اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ کے ساتھ اس رابطے کے ساتھ رہیں. اس کے علاوہ آپ یہ ان 3 لفظوں میں ایک کامیاب انسان کی پوری زندگی کی پوری فلسفی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ جس نے زندگی میں کوئی گول اچیو کرنا ہے، وہ پہلے صبر کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ایک ٹیم ملے گی جو کہ ان کے اس گول پہ صبر کرے گی، اور پھر وہ رباط کریں گے، یعنی کہ اپنے اس کام کو کرتے رہیں گے، مستقل طور پر جمے رہیں گے. کامیابی یا ناکامی، اچھے دن یا برے دن، ان سب کے باوجود وہ رباط کریں گے. وہ اپنے آپ کو ایک کنات کے ساتھ لگی ہوئی رسی کی طرح کھڑا رکھیں گے، باندھے رکھیں گے، اپنے آپ کو گارڈ فل اور کیئرفل رکھیں گے، پھر وہ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے، اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو بھی آپ کو صبر اور رباط کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کسی ایک جگہ پر کاروبار شروع کرنا ہے تو بھی آپ کو اپنا رباط کرنا پڑے گا، مستقل اس کام کو کرتے رہنا پڑے گا، جمے رہنا پڑے گا. ورنہ وہ انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے، رولنگ اسٹون گیدرز نو موس. تو آپ نے کسی ایک جگہ پر اپنے آپ کو باندھنا ہے، رباط کرنا ہے، تو ہی آپ کسی منزل تک پہنچتے ہیں. تو اس کو اس ایک لفظ کو آپ کنیکٹ کر لیجئے آپ کی قرآن کی ٹیچنگ، قرآن کی لرننگ کے ساتھ. تو آبویسلی اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہے تو اس کے لیے بھی زندگی کے سب دن ایزی نہیں ہوں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی زندگی کے سب دن ایزی نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ صبر کرنا ہے علم کے حصول کے لیے، اور پھر ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہنا ہے، صابرو. اور یہ کہ اگر ایک دوسرے کنیکشن میں رہنا ہے، اور یہ کہ صبر کرنے کے صورت میں آپ نے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا ہے. مثال کے طور پر میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے کو ورکرز نے، میرے اسٹوڈنٹ نے، میرے ساتھ میرے پڑھنے والے، میری کلاس فیلو نے میرے سے جلدی آج اسائنمنٹ ریڈی کی ہے، تو میں نے اگلی دفعہ اس سے زیادہ جلدی کرنی ہے. تو اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایک دوسرے سے آگے لے کر جانے کی کوشش کرنی ہے، صبر کی فیلڈ میں. اور آخر میں رباط کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو روکے رہنا ہے. آپ کے پاس اور بہت سی ٹیمپٹیشنز ہوں گی، آپ کے ارد گرد بہت سے اور کام کرنے کے ہوں گے، بہت سی چیزیں اٹینشن وردی ہوں گی، بہت سی چیزیں جو آپ کو مزے کی لگ رہی ہوں گی. آپ نے ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو باندھ لینا ہے اس کام کے ساتھ جو کام کرنے کی آپ نے کمٹمنٹ باندھی ہے. تو پھر آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے. پھر اللہ سے رابطے میں رہنا ہے، پھر مسلمانوں سے رابطے میں رہنا ہے. تو آپ ایک ہائیلی سوشل انسان ہوں گے، اور یہ ورڈ آپ کی انٹرنل رباط کو بھی کیری کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو بھی کیری کرتا ہے، اور عام انسانوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلق کو بتاتا ہے.
تو سورۃ آل عمران کی اس آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور سورۃ آل عمران کا اختتام ہوا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو فلاح کا ایک یقینی راستہ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اسی کے حکموں کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو اس راستے پر باندھ لیں، مشکل ہے یا آسان، بہرحال اس کے بعد چوائس کوئی نہیں ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔